اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور شہریار خان صاحب نے. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. یہ جو جنگ ہے اس کو 5 روز کا تصور کیا گیا تھا کہ میکسیمم 5 روز تک چل سکتی ہے, لیکن آج 6واں روز ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیکوڈ اٹ؟ اچھا, انیشلی سب سے بڑی کنفیوژن تو یہ آ رہی ہے اس جنگ میں کہ پہلے یو ایس ایڈمنسٹریشن نے اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ کلیئر نہیں کیے. اب یہ جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے 2-3 جو آبجیکٹیوز ہیں وہ سامنے آئے. اس میں پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں ملنے چاہیے. اس کے بعد دوسرا آبجیکٹیو جو ہے جو ڈسکس ہوا وہ ریجیم چینج کے اوپر تھا. اور جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی اس ٹائم پہ ایک اور آبجیکٹیو آ گیا کہ یہ ہم نے پری ایمپٹیو سٹرائک کی ہے. اس کے اوپر لوگوں نے جب کویسچن کیا ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ کا پری ایمپٹیو سے کیا مطلب ہے, انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی اور ہمیں یہ لگا کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دیں تو ہم نے اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر پہلے اٹیک کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ والا نیریٹو جو ہے عراق وار کے اوپر بھی چلا تھا. انہوں نے پری ایمپٹیولی اٹیک کیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو صدام ایڈمنسٹریشن ہے اس ٹائم پہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کریں ہم نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. بٹ ڈیورنگ مذاکرات یہ ہوا, جی ہاؤ ڈو یو سی دس کہ آپ ایک مطلب ملک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اینڈ دین یو اسٹارٹڈ, مطلب آپ نے ایک وار شروع کر دی ان کے اوپر. یہ کیا مطلب اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں مذاکرات کے دوران اٹیک کر دینا؟ دیکھیں میرا اپنا جو انالیسز ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہے, جو مذاکرات والی جو ڈیبیٹ ہے اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے. میرے خیال سے تو یہ جو اٹیک تھا یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. صحیح. اور مذاکرات جو تھے وہ صرف بہانہ تھے, اسموک اسکرین تھے. اور یہ جو ہے ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے ہمیں, اس سے پہلے یہ چیز حماس کے ساتھ بھی ہو چکی ہے. اس بار بیسکلی میرے خیال سے یہ جو جنگ ابھی چل رہی ہے یہ جنوری میں ہو جانی چاہیے تھی. اس ٹائم پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو انالیسس دیا گیا ان کی ملٹری کی طرف سے کہ وی آر ناٹ ریڈی. اس ٹائم پہ ان کے جو بحری بیڑے تھے, ایئر کرافٹ کیریئرز تھے, جو ساری کی ساری ٹروپ موومنٹ تھی وہ بڑی ڈسٹریبیوٹڈ تھی. کچھ جو تھے وہ بیسکلی ملیشیا کے پاس تھے, کچھ یورپ کے اندر تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیوز کے اندر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ سارے بحری بیڑے جو ہیں وہ اب بیسکلی گلف آف عمان کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے. تو اس ٹائم پہ آبویسلی جب ریجنل پاورز ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, جیسا بحرین ہے, عمان ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, ان کو بھی یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر اس علاقے میں جنگ چھڑ گئی تو ان کو بھی کافی نقصان ہوگا, کیونکہ ان کے اکنامک انٹرسٹس ہیں, ان کے سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں, ان کے بزنس انٹرسٹس ہیں. تو انہوں نے یہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ سٹارٹ کی کہ ہم کوئی اپنا کردار پلے کر سکیں کہ یہ جنگ نہ ہو. صحیح. میرے خیال سے ایران کو ملا کے باقی سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ریجن کے ان ساروں کو پتہ تھا کہ جنگ آ رہی ہے. صحیح. تو یہ جو مذاکرات جو نیو یارک ٹائمز ہے وہ تو اس کی کچھ اور جسٹیفیکیشن دے رہا ہے. وہ تو یہ لکھ رہا ہے کہ سی آئی اے کو ایک انٹیلیجنس ملی تھی کہ آیت اللہ خامنہئی اس وقت کہاں موجود ہے, تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ان کے اوپر اٹیک کرنا پڑا. ایک وہ موقف ہے, ایک آپ کا موقف ہے, کون سا صحیح ہے؟ دیکھیں جو امام خمینئی والی جو آپ نے ابھی نیریٹو بتایا ہے ان کی موومنٹ تو پچھلے 1 سال سے ان کو پتہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر 12 دن پہ, اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بڑا کھلا بیان آیا تھا کہ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ اس ٹائم پہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ایران کی وہ کہاں موجود ہے, لیکن ہم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا اور اس دفعہ کر دیا. تو اس کے علاوہ جو نیو یارک ٹائمز کا آپ دے رہی ہیں ریفرنس, اس کے علاوہ اور بہت ڈھیر سارے پبلیکیشنز ایسی آئی ہیں جس میں اسرائیل نے بڑے اوپنلی یہ کہا ہے کہ ہماری وہاں پر آن گراؤنڈ اتنی پینیٹریشن ہے کہ ہمیں جو ایران کا جو کیپٹل ہے تہران اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ ہے جتنا تیل اویو کے بارے میں پتہ ہے. جتنا ہمیں تیل اویو کی گلیوں اور سڑکوں کے بارے میں پتہ ہے اتنا ہی ہمیں تہران کے بارے میں پتہ ہے. تو ان کی اب یہ بات ماننے والی ہے کہ ان کی گراؤنڈ انٹیلیجنس جو ہے وہاں پر جو ان کی جو انٹیلیجنس فورسز کی جو موجودگی ہے وہ ان کو کافی انٹیلیجنس دیتی رہی, اور اس کے بعد وہ جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں صحیح, اور یہ ہماری ڈے ٹو ڈے ٹیکنالوجی ہے. اچھا, ٹرمپ تو ابھی بھی یہ دھمکی دیتے ہیں کہ جو نئی قیادت بھی آئے گی ہم اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے, تو پھر تو یہ جنگ کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک ٹرمپ کی مرضی کی رجیم چینج نہیں ہو جاتی. دیکھیں وہ جو ہے بیانات میں اور جو آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر ہمیشہ بڑا فرق ہوتا ہے. اب جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ آپریشن جو ہے 5 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا اس ٹائم پہ کہ ایران کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی کیپیبلٹی کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم پہ اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگلی جو قیادت آئے گی اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے
تو ابھی تو ہمیں نہیں پتا کہ اب یو کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہفتوں کی نہیں مہینوں تک چلے گی. کیا یہ سسٹین کیا جا سکتا ہے جو اس کا فال آؤٹ آ رہا ہے, جو معیشت پہ اس کے اثرات آ رہے ہیں اوور آل پوری دنیا میں؟ تو اگر یہ مہینوں تک جاتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جب اگر یہ مہینوں تک جائے گی تو یہ پورے ریجن کیا یہ گلوبل اکانومی کے اوپر بھی بہت بڑا اس کا امپیکٹ آئے گا. اس امپیکٹ کا بزنس انوائرمنٹ اور اکانومی پہ تو فرق پڑے گا ہی, آئل پرائسز کے اوپر بھی پڑے گا, بزنسز کے اوپر بھی پڑے گا, لیکن اس کے علاوہ سیکیورٹی کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا. ابھی آپ دیکھیں یو ایس کی بہت سی ایسی ایمبیسیز ہیں, کاؤنسلیٹس ہیں جو انہوں نے خالی کر دی ہیں. بالکل ناٹ جسٹ فرام پاکستان, وہاں پر تو 1-2 سٹیز کی بات ہے, پورے ریجن میں انہوں نے بیسکلی, اور یہ ایک کسی بھی ملک کے لیے یہ ایک اچھا سائن نہیں ہوتا. صحیح. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جیسے آئل پرائسز ہیں, جس طرح بزنس انوائرمنٹ ہے, لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں, کمپنیز کی انویسٹمنٹس ہیں, انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹس وغیرہ ہیں, ان ساروں کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. اور پاکستان جیسے ملک جو ہیں, اب جو امیر ملک ہیں جیسے چائنا ہے, رشیا ہے, رشیا تو اپنی انرجی وغیرہ خود پروڈیوس کرتا ہے. جو چائنا جیسے بڑے ملک ہیں جو بہت میسو انرجی یوز کرتے ہیں, آئل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, گیس بہت زیادہ, اٹس اے پروڈکٹیو اکانومی, جن کی انڈسٹری ہے, جن کی بہت زیادہ پروڈکشن ہے, ان کو بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اور اس میں بہت سے ایسے اینالسٹ ہیں وہ اس چیز کے اوپر بھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ چائنا کا نیوٹرل سٹانس کب تک نیوٹرل رہے گا. کیونکہ ٹھیک ہے, ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ چائنا کی فورن پالیسی ایسی ہے کہ وہ انٹروین کرنے کے اوپر بلیو نہیں کرتے, وہ ڈپلومیسی کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن کب تک ان کے انٹرسٹس کو اٹیک کیا جائے گا کہ وہ میدان کے اندر نہیں آ جاتے. ابھی اگر دیکھا جائے تو جس طرح تائیوان کا ایشو ہے, ہانگ کانگ ہے, بہت سے ایسے ون چائنا پالیسی ہے. اگر چائنا بھی آپ امیجن کریں کہ یو ایس پالیسی پہ چل دوڑے اس ٹائم پہ, تو وہ تو جا کے اپنے ریجن کے اوپر جا کے سارے وہ جو ایریاز ہیں ان کے اوپر جا کے اپنی ملٹری بھیج سکتا ہے. بالکل. ابھی تک تو کوئی دنیا میں کوئی اس طرح کا ابھی سچویشن نہیں ہے کہ سارے کے ساری تو سیکیورٹی ایپریٹس جو ہے ویسٹرن, وہ تو مڈل ایسٹ کے اندر. اچھا, اتنا بڑا جو فال آؤٹ آئے گا اکانومی کے اوپر, ڈو یو تھنک کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے مذاکرات ہو جائیں اسرائیل میں, یو ایس اے اور ایران کے مل کے کچھ بیٹھ سکتے ہیں ٹیبل پہ؟ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ریجنل جو پلیئرز ہیں نا, یہ بیسکلی دے ول فیل دا پنچ, ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی اس ٹائم پہ. اب جنگ تو سٹارٹ ہو گئی ہے, انفارچونیٹلی نہیں ہونی چاہیے تھی, ڈپلومیسی شوڈ ہیو ون, لیکن کیونکہ اب یہ بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ ریجن کے افیکٹ ہوں گے, تو یہ سارے کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ پریشر ڈالیں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر. اور جب تک ریزلٹس نہیں ملیں گے, اب آپ دیکھیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ ریزسٹنس فیس کرنا شروع ہو گئی ہے, اور وہاں پر بیسکلی بہت سے ایسے لیڈرز وغیرہ ہیں جو سامنے آئے ہیں جنہوں نے یہ کویسچن کیا ہے کہ کیا یو ایس کو ایران کی طرف سے ایمیننٹ تھریٹ تھی یا نہیں تھی. وہ جو چیز ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ابھی تک جسٹیفائی نہیں کر سکی. ان کو ایک ون چاہیے, وہ بیسکلی یہ ون ان کو مل سکتی تھی کہ ہم نے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جسٹیفیکیشن تو پھر بھی نہیں ہے نا. انہوں نے تو جو اپنی جو ماگا بیس ہے اس کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو دینی ہے. اب وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ انہوں نے کانگریس کو جسٹیفیکیشن دینی ہے. ابھی نومبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں جو کہ ڈیفائن کریں گے کہ اگلے 4 سال ریپبلکنس کے ہوں گے یا ڈیموکریٹس کے ہوں گے. اب جو دونوں سائڈز ہیں, جو ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکس ہیں, وہ دونوں نومبر کی طرف دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. اور اس میں جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مواد آ گیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اگینسٹ, اور جو لابیز ہیں وہاں پر صرف اسرائیلی لابی نہیں ہے, وہاں پر بیسکلی مڈل ایسٹ کی جو GCC کنٹریز ہیں ان کی بھی بہت اسٹرانگ لابیز ہیں. انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پرومس کی ہوئی ہیں. جو سعودی ہے اس نے تو $1 ٹریلین کہا ہوا ہے کہ ہم انویسٹ کریں گے US کے اندر.